السلام علیکم دوستو، اس چینل پر میں آپ لوگوں کے ساتھ سچی کہانیاں، قصے اور واقعات شیئر کروں گی۔ آج کا جو قصہ ہے وہ میں نے ایک میگزین میں پڑھا تھا اور اس نے میرے دل پہ بہت اثر کیا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں۔ ایک بہن کا قصہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں جب بھی کبھی گھر سے باہر جاتی تھی تو میں ہمیشہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گھر پر اور ساتھ جانے والوں پر دم کرتی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں۔ اس کی برکت سے سفر کے دوران کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اس عمل کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں چور آ گئے اور وہ جالی کاٹ کر اندر داخل ہو گئے، لیکن اس عمل کی برکت سے وہ چور اندھے ہو گئے۔ اللہ پاک نے ہمیں عظیم نقصان سے بچایا، حالانکہ وہ اسلحہ لے کر آئے تھے تاکہ کوئی اٹھے تو اسے مارے۔ شکر ہے کہ کوئی بچہ نہیں اٹھا اور ہم بڑے نقصان سے بچ گئے۔ نماز فجر کے لیے اٹھے، روشنی ہوئی تو وہ سب بھاگ گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بہن کہتی ہیں کہ میرا ایک اور واقعہ جو میرے بیٹے کے ساتھ ہوا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ انسان جب اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے تو ضرور اللہ رب العزت اس کی مدد کو فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرا بیٹا لیکچرز کے سلسلے میں کیلیفورنیا سے دوسرے شہر جا رہا تھا، تو سفر بہت لمبا تھا، تو ایسے میں وہ اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی لے گیا۔ میں نے سختی سے تاکید کی کہ کوئی گانا ہرگز گاڑی میں نہیں لگانا، گاڑی میں صرف اور صرف تلاوت کلام پاک سنتے رہنا۔ میں نے اس کو ایک کیسٹ بھی تھی، اس میں سورہ رحمان، سورہ مزمل اور سورہ یاسین کی تلاوت تھی کہ بس یہ ہی گاڑی میں چلانا۔ میں بھی جب بھی سفر کرتی ہوں تو کلام الہی کا ورد کرتی ہوں، جس کی وجہ سے الحمدللہ سکون رہتا ہے اور آرام سے منزل مقصود پر پہنچ جاتی ہوں۔ یہی بات میں نے اپنے بیٹے کو بھی کہی تھی۔ سیدھا راستہ تھا، چونکہ لمبا تھا لہٰذا انہوں نے دوسرے چھوٹے راستے سے جانا پسند کیا۔ وہ راستہ جنگل پہاڑوں سے گزرتا تھا، لیکن دوسرے راستے سے کافی چھوٹا تھا۔ میرے بیٹے نے گانے لگانے چاہے تو اس کے برابر میں بیٹھے چھوٹے بھائی نے منع کر دیا کہ نہیں، امی نے منع کیا تھا کہ گانا نہیں لگانا، قرآن پاک کی صورتیں ہی لگانی ہیں۔ اب وہ لوگ جس راستے سے جا رہے تھے وہاں ہلکی ہلکی بارش اور برف باری شروع ہو گئی تھی۔ آدھے راستے میں چڑھائی کرتے ہوئے اچانک گاڑی سلپ ہوئی اور نیچے کھائی کی طرف گر گئی۔ نیچے انتہائی گہری کھائی تھی۔ گاڑی گرتے گرتے اچانک کسی چیز کے ساتھ ایک دم اٹک گئی۔ سورہ رحمان کی تلاوت جاری تھی گاڑی میں۔ 8 سیٹس والی بھاری وین نامعلوم کس چیز سے اٹکی ہوئی تھی اور دروازے لاک تھے۔ کھڑکی کے راستے بمشکل وہ دونوں باہر نکلے۔ جب باہر نکل کر دیکھا تو گاڑی کے آگے صرف اور صرف چند جھاڑیاں تھیں جو کہ ٹانگ مارنے سے بھی ٹوٹ سکتی تھیں، لیکن اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ اتنی بھاری وین ان جھاڑیوں نے روک رکھی تھی۔ باہر نکل کر ہم نے اللہ کا رو رو کر شکر ادا کیا۔ اب پریشان کے اجاڑ بیابان، شدید ٹھنڈ، برف باری، سڑک کی ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ خیر اللہ کی مہربانی، ایک گاڑی آتی نظر آئی، اسے ہاتھ دیا۔ اس نے صورتحال دیکھی تو معذرت کر لی کہ بھائی ہمارے پاس رسی نہیں ہے، ہم آپ کی گاڑی کیسے کھینچیں؟ بہت مایوس ہوئے، خدا سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ گاڑی میں مسلسل سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی تھی۔ رات کے 2 بجے، برف باری، ہو کا عالم، کوئی مدد نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سیدھے راستے سے جاؤ، بے شک لمبا ہو، چھوٹے اور پرخطر راستے سے ہرگز نہ جاؤ، بے شک چھوٹا ہو۔ گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہے دونوں بھائی۔ اس کی مہربانی ہوئی، اللہ پاک کی مہربانی ہوئی اور سامنے سے ایک گاڑی آتی نظر آئی اور وہ گاڑی بغیر ہمارے رکائے، بغیر ہاتھ دیے آ کے ہمارے پاس رک گئی۔ گاڑی سے ایک بندہ نکلا اور گاڑی سے اس نے چین نکالی، گاڑی کے نیچے جا کر گھس کر اس نے چین لگائی، پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی باہر نکالی، چین اتاری، اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ میرے بیٹے نے بھاگ کر اس سے سلام کیا۔
ہاتھ میں کچھ ڈالر زبردستی اس کو تھما دیے۔ وہ نیک آدمی جدھر سے آیا تھا اسی طرف واپس روانہ ہو گیا۔ بیٹے نے گاڑی دوڑائی یہ سوچ کر کہ دیکھیں کہ وہ کدھر گیا ہے، لیکن وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، جنگل منہ کا عالم۔ حیرت ہوئی کہ اتنی سی دیر میں وہ کہاں واپس چلا گیا۔ میں نے بیٹے سے حلیہ پوچھا تو بیٹے نے بتایا کہ لمبا قد تھا، سفید رنگ، سفید داڑھی، نورانی چہرہ اور انتہائی خوبصورت۔ میں نے کہا میرا گمان ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے جو آپ کی مدد کے لیے آئے اور جدھر سے آئے ادھر ہی واپس ہو گئے۔ ذرا سوچیے، ہے نا بہت خوفناک واقعہ؟ کم از کم میں تو بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی۔ میں نے فون کر کے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں بہت پریشان ہوں، ساری رات نہیں سو سکی، اس لیے جا نماز پر بیٹھی اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں دامن پھیلا کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ تو بیٹے نے کہا کہ واقعی اللہ پاک بہت رحمان الرحیم و کریم ہے، اس نے ہی اس طرح سے ہماری مدد کی۔ یہ واقعہ یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔